اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 9 ربیع الاول کا دن بہت ہی خوشی کا دن ہے، اور اس کو عید شجاع بھی کہتے ہیں، عید زہرا بھی کہتے ہیں۔ یعنی خاندان زہرا کے گھر میں خوشیاں دوبارہ جو ہے وہ لوٹ آئیں، اور اس کو بہت بڑی عید کہا جاتا ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے بعد واعظ و نصیحت فرما رہے تھے کہ صبح کے وقت نماز فجر کے بعد تو مختار کی طرف سے ایک قاصد جو ہے وہ پیغام لے کر آیا کہ مولا، آپ کے سارے دشمن جو ہے وہ میں نے فنار کر دیے، اور جو سپہ سالار تھا یزید کی طرف سے عمر ابن سعد، اس ملعون کو بھی فنار کر دیا۔ لہذا امام جو ہے وہ واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو امام نے جب یہ بات سنی تو امام گھر میں گئے اور اپنی خاندان نبوت و رسالت کی بیویوں کو کہا کہ آج ہمارے گھر میں خوشی ہے، اس لیے کہ ملعون سارے کے سارے فنار کر دیے گئے ہیں، اور آپ جو ہے وہ سوگ کو ختم کر دیں۔ جب امام واپس آئے جہاں پر واعظ و نصیحت کر رہے تھے، تو امام کا طریقہ تھا کہ واعظ و نصیحت کے بعد جو ہے وہ کھیر، یعنی اس زمانے کے مطابق یعنی میٹھی ڈش جو ہے وہ امام دیتے تھے۔ تو مومنین اسی انتظار میں تھے کہ ہم کھا کر جائیں گے۔ تو امام آئے اور امام نے کہا کہ میں آج تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں کہ جس کا اثر اس کھیر سے بھی زیادہ ہوگا، اور یہ کھیر سے بھی زیادہ میٹھی، اور تاثیر میں اس کا ذائقہ مومن ہی محسوس کر سکتا ہے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ تو امام نے کہا کہ سارے کے سارے ملعون جو اہل بیت کے دشمن تھے کربلا میں، جنہوں نے میرے بابا پر ظلم کیے اور بیویوں پر ظلم کیے، آج سارے کے سارے وہ فنار کر دیے گئے ہیں، قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ اس خوراک سے جو آپ ڈش استعمال کرتے ہیں، اس سے زیادہ ذائقہ وہی محسوس کرے گا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہوگی۔ لہذا خوشی کرنی چاہیے اس دن، اور اس دن کے اعمال ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ پہلا عمل ہے رائے خدا میں کچھ مال خرچ کریں، یعنی صدقہ کریں۔ دوسرا یہ ہے کہ برادر مومن کو دعوت طعام دینا، یعنی مومنین کو کھانا کھلائیں، خوشی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اہل و عیال کے لیے خرچ میں فراخی کرنا، یعنی اہل و عیال میں ان کو بھی اس خوشی میں شامل کریں، ان کے لیے بہترین کھانا لے کر آئیں، اور ان کو یہ محسوس ہو کہ آج عید کا دن ہے۔ اور چوتھا یہ ہے کہ عمدہ لباس پہننا، اور پانچواں یہ ہے خدا کی عبادت کرنا، یعنی آپ عبادت کریں ذکر کر کے، یا 2 رکعت نماز پڑھ لیں، شکرانے کی نماز پڑھیں، اور پروردگار کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ پروردگار نے ہمیں اہل بیت کی محبت عطا کی اور ان کا سوگ ختم ہوا، اور آج یہ خوشی کا دن ہے۔ اور چھٹا یہ ہے کہ اس کا شکر بجا لانا۔ شکر کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ روزہ رکھے، اور اس کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے کہ 9 ربیع الاول کا دن حضرت امام مہدی آخر الزمان علیہ السلام کی تاج پوشی کا دن ہے، اور امامت کا پہلا دن ہے۔ لہذا اس دن کو خوشی کے طور پر ایسے منائیں جیسے ہمارے ائمہ نے بتایا ہے۔ یہ نہیں ہے ڈھول یا کوئی ایسا کام کریں جس سے مذہب کی توہین ہوتی ہو، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مومن وہ ہے کہ جب اہل بیت کے گھر میں سوگ ہو تو یہ سوگ منائے، اور جب اہل بیت کے گھرانے میں خوشی ہو تو یہ خوشی منائے۔ اور آپ کی خوشی بھی اپنی مرضی سے نہیں ہونی چاہیے، آپ کا سوگ بھی اپنی مرضی سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سوگ اور خوشی اہل بیت کے فرامین کے تابع ہونی چاہیے۔